اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، کل کے بیان میں ہم نے اقطابان الہی کا جو ذکر کیا اس کو آپ نے سماعت فرمایا۔ آج ہم اسی سے متعلق جو باقی ماندہ ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ جو اقطابان الہی ہیں، جو 12 جو قطب ہیں، جن کا تعلق جو ہے انبیاء علیہ السلام سے ہے اور قرآن مجید کی ان صورتوں سے ہے، تو وہ زمانے کو بھی فیض پہنچاتے ہیں۔ جو زمینی مخلوق ہے اس کو بھی فیض پہنچا رہے ہیں، اور آسمانی جو مخلوق ہے، جو ستارے اور سیارے کہا جاتا ہے، ان کے اندر 12 برج ہیں، اور ان 12 برجوں پر جو ہے انہی اقطابان الہی، جو یہ 12 اقطاب ہیں، جو 12 جو قطب ہیں، ان کا جو ہے تعلق جو ہے ان 12 برجوں سے ہے، اور ان 12 برجوں پر بھی آپ کی فیضیابی، آپ کی فیض رسانی جو ہے وہاں پر بھی ہوتی ہے۔ حاضرین، اس میں اقطابان الہی میں جو ہے جو سب سے اونچا مقام میں نے جو ذکر کیا وہ قطب مدار کا ہے۔ تو قطب مدار کے اندر جو ہے ایسا مسئلہ ہے کہ انبیاء سابقین کی امتوں میں بھی قطب مدار رہے ہیں، اور انہوں نے بھی جو ہے زمانے پر جو ہے ایسی ہی فیض رسانی کی ہے جیسا کہ آج حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار قطب مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے کی ہے۔ جیسے میں آپ کو قرآن مجید کے سورہ نمل جو نازل ہوئی ہے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور تخت بلقیس اور قطب مدار حضرت آصف برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ذکر ہے، اس میں ہم اسے بتا رہے ہیں آپ کو کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ بلقیس جو ہے اپنے جو ہے مقام سے ہم سے ملنے کے لیے نکلی ہے، اس کا جو تخت ہے وہ تخت جو ہے ہمارے جو ہے اس مجلس میں موجود ہونا چاہیے۔ تو اس وقت میں جو ہے ایک قوی ہیکل جن کھڑا ہوا جو ان کی امت میں تھا، اور وہ آپ پر ایمان بھی لا چکا تھا، اور آپ کی بارگاہ میں اور آپ کے لشکر کا ایک سپاہی بھی تھا۔ اس نے کھڑے ہو کے عرض کیا کہ حضور، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے جو ہے میں اس تخت کو لا کے آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، اور میں بہت قوی طاقتور ہوں اور مجھے اس پر قدرت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے جو ہے اس سے پہلے چاہیے۔ تو اس وقت میں جو ہے قرآن مجید نے
ان کا ذکر کیا جن کو جو ہے اللہ کی طرف سے علم لدنی حاصل تھا۔ تو قرآن نے یوں کہا اندہ من علم الکتاب، ایک شخص کھڑا ہوا جس کے نزدیک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار اور رموز کا علم تھا۔ اس نے عرض کیا کہ حضور اس تخت کو جو ہے میں آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ تو یہ کوئی دوسرا شخص نہیں تھا بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا اور اپنے وقت کا خطب مدار تھا، جن کا نام آصف برخیہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حاضر کر دو۔ تو حضرت آصف برخیہ نے جو ہے اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا فرمایا اور ان کے زبان سے جو ہے یہ الفاظ نکلے ھذا من فضل ربی۔ تو حاضرین بتانا یہ ہے کہ ہر نبی کے پاس جو امت ہے، ہر نبی کی جو امت ہے اس میں جو ہے ایک قطب مدار ضرور ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حضرت آصف برخیہ جو ہے یہ اس امت میں قطب مدار تھے۔ اور یہ بھی بات ظاہر کر دینا ہے مجھے کہ قطب مدار جو ہوتا ہے وہ نبی کا وزیر ہوا کرتا ہے۔ تو حاضرین، آج ہم نے جو ہے اپنی گفتگو کے اندر یہ ظاہر کر دیا کہ ہر نبی کے دور میں امت میں ایک قطب مدار ہوتا ہے جو نبوت کے فیوز اور برکات کو جو ہے ان کی امت تک کے جو ہے پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجنوں میں بھی خدمت کی اور جناتوں کے ملک میں بھی آپ گئے اور وہاں پر بھی جو ہے دعوت ایمان کو پیش کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ طیبہ کو جو ہے وہاں پر بھی جو ہے آپ نے پیش کیا اور اجنوں نے بھی آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی اور بیعت کی، ایمان کی بھی بیعت کی اور طریقت کی بھی بیعت کی۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہم بیان کرتے ہیں، جو جناتوں کا شہنشاہ ہے جس کا نام جو ہے عماد الملک ہے۔ اس کو عماد الملک بھی کہا جاتا ہے، عماد الملک بھی کہا جاتا ہے۔ تو عماد الملک کے معنی آتا ہے بادشاہ کے۔ تو جنوں کا جو بادشاہ تھا اس کا واقعہ یوں ہے کہ ایک روز جو ہے حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعائے بخمش کو پڑھ کر جب تخت حاضر ہو گیا اس پہ آپ سوار ہوئے اور آسمان پر جو ہے اس تخت پر سوار ہو کر جو ہے سیر کرنے لگے۔ جب ہوائی سفر آپ کا ہوا تو ایسے مقام پر پہنچے کہ وہاں پر جو ہے شاہ اجنہ عماد الملک اور اس کی قوم موجود تھی۔ عماد الملک نے جو ہے دیکھا کہ سبحان اللہ، یہ کیسے بزرگ ہیں کہ نورانی تخت پہ بیٹھے ہیں
اور تکیہ لگائے ہوئے جو ہے آپ ہوا میں سیر کر رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میری ان سے ملاقات ہو جاتی، یہ اس کے دل میں ارادہ ہوا۔ حاضرین، آپ کو یہاں یہ بھی بتانا ہے کہ جو خطرہ، جو ارادہ تمہارے دل میں ہوتا ہے، قطب مدار پر وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور اس سے وہ واقف ہوتا ہے کہ تمہارے دل پر کیا خطرہ گزر رہا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ارادہ ہو رہا ہے۔ حضرت قطب مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹھیک جو ہے اپنے تخت کو لے جا کر کے وہیں روکے جہاں پر عماد الملک اور اس کی قوم تھی۔ حضرت قطب مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر کے جو ہے وہ عماد الملک جو شاہ اجنہ تھا وہ پہنچا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی قدم بوسی کی، سلام عرض کیا، اور قدم بوسی کے بعد میں جو ہے بڑے ہی جو ہے حسرت بھرے انداز میں کہا، شاہا چہ عجب گر بنوازند گدارا، کہ اے شہنشاہ ولایت، کیا ہی اچھا ہوگا کہ اس بندے کو جو ہے، اس گدا کو جو ہے آپ نعمتوں سے سرفراز کر دیں گے، نعمتیں عطا کریں گے۔ تو حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی شفقت اور رحمت اور محبت سے ارشاد فرمایا، تحب الدنیا فتکون من الخاسرین، اے عماد الملک، دنیا کی محبت سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں دیتی ہے۔ تو اس پر جو ہے اس نے عرض کیا حضرت کی بارگاہ میں کہ حضور آپ جو ہے بالکل بجا اور درست فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔